السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان کس بنا پر قرار دیا گیا؟ جی آپ بتائیے۔ جی ہاں، he was supremely successful in both religious and secular levels۔ دونوں میں سکسیسفل تھے، دنیا کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی۔ آج ہم مسلمان بحیثیت امت کیوں سکسیسفل نہیں؟ کیونکہ ہم دونوں میں ہی پیچھے ہیں، نہ ہم دین کے ہیں نہ دنیا کے۔ جو قومیں خدا کا نام نہیں لیتی یا انہوں نے اپنی بنیاد دین کو نہیں بنایا اور صرف دنیا میں محنت کی ہے، ان کو دین نہیں ملا لیکن کیا مل گیا؟ دنیا مل گئی جس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں۔ لیکن ہم دونوں معاملات میں خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں بھی کھڑے نہیں ہیں، خرید و فروخت تجارت میں جو اللہ رسول نے احکامات بتائے ہیں کیا ہم ان کو فالو کرتے ہیں؟ ناپ تول میں کمی، چیزوں میں ملاوٹ، لین دین میں دھوکہ بازی، وعدے کی پابندی نہیں، اور اسی طرح وہ سارے اصول جن پر دنیاوی ترقی کا دار و مدار ہے، یا وہ اخلاقیات اور ایتھکس جس کی بنا پر کوئی قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے، وہ ایتھکس بھی نہیں۔ اور دوسری طرف جن بنیادوں پر انسان دین میں کوئی مقام حاصل کرتا ہے یا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس میں بھی پیچھے۔ تو کب تک ہماری یہ حالت رہے گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی سنت کی پیروی کر رہے ہیں اور آپ کی امت ہیں اور آپ کے طریقوں پہ چل رہے ہیں۔ کیا یہی طریقے اور یہی آثار ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کے ہم فالوورز ہیں، جس کو ہم مان رہے ہیں، ہمارے اندر بھی کوئی نہ کوئی ان کی صفت ہوتی۔ تو کیا کرنے کی ضرورت ہے پھر؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پھر خاموشی ہے۔ سوچئے، ان کے طور طریقے اپنانے کی ضرورت ہے، صرف کہنے کی حد تک یا کچھ کرنا بھی ہے۔ یہ جو بیچ کی سٹیٹ ہوتی ہے نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ دین کے نہ دنیا کے، یہ بہت ہی خطرناک سٹیج ہے۔ اسی کا نام منافقت ہے۔ ظاہر اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، لیکن اصل میں اسلام کے اصولوں سے بہت دور، اس اخلاق سے بہت دور جس کو پیدا کرنے کے لیے اور جس کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو ہمیں خود کو اس دھوکے سے نکالنا ہے۔ اور کون سی خاص خصوصیت تھی آپ کی؟ جی بولیے۔ صادق اور امین دور جاہلیت میں بھی تھے، دور اسلام میں تو پھر اسی بنیاد پر آگے چلے۔ اور ایک بات غور سے کان کھول کے سن لیجئے کہ سب سے پہلی چیز جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینی ہے وہ یہ کہ ہم موضوع کے اندر رہیں، کمنٹس دیتے ہوئے بھی اور سبق پر ڈسکشن کرتے ہوئے بھی، تب ہم گہرائی میں جا سکیں۔ اگر ہم ادھر ادھر پھیل گئے تو ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم سیرت پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں۔ اور جنرل باتیں مت کیجیے۔ اگر آپ جنرل باتیں کرنے لگ گئے تو پھر تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم پہنچ جائیں گے۔ ہم کس لیے جمع ہوئے یہاں پر؟ کیا پڑھنے کے لیے؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہر روز کا ایک خاص ٹاپک ہے، عنوان ہے، موضوع ہے، اس کے اسباق ہیں، وہ آپ لکھتے بھی ہیں، ساتھ ساتھ گھر جا کے ان کو دہرانا بھی ضروری ہے، انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بھی ضروری ہے، اور اپنے اوپر سب سے پہلے لاگو کرنا بھی ضروری ہے، اور اپنا جائزہ لینا اور اپنا محاسبہ کرنا۔ لہذا جس وقت آپ کو بات کرنے کے لیے بلایا جائے تو جو اس وقت تک بات ہوئی ہے اسی سے متعلق بات کیجیے، اسی کے اندر، اسی دائرے میں، یا اس کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے، غیر متعلقہ باتیں نہیں۔ اور جب میں سوال کروں تو میرا سوال سمجھے اور اس کے مطابق جواب دیجیے۔
اگر سمجھ نہیں آیا تو آپ کہہ دیجئے مجھے آپ کا سوال ہی سمجھ نہیں آیا، تو پھر مجھے اپنی غلطی پتہ چل جائے گی، میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گی کہ شاید میں پوچھ ہی ٹھیک نہیں رہی۔ سیرت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سیرت جی، طریقہ، راستہ، سنت، وے آف لائف، ایٹیٹیوڈ، بایوگرافی، ٹھیک ہے۔ جی، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کے ایام، آپ کے صفات، عادات جو مشتمل ہیں کس پر؟ یعنی شمائل آپ کے، جس میں آپ کے خلق اور خلق دونوں ہی آتے ہیں۔ خلق کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا حال حلیہ، یعنی آپ کی شکل و صورت وغیرہ، انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلی بات ہوگی۔ پھر آپ کے اخلاق، اور یہ 3 ادوار میں ہم لیں گے۔ نمبر 1 قبل از اسلام، پھر مکی دور اور مدنی دور۔ سیرت کا لفظ کسی کی بھی سیرت کے لیے بولا جا سکتا ہے یا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جائے گا؟ جی ہاں، لیکن اب عمومی طور پر اسے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر لفظ سیرت کو اور اپنے مقصد کو اور مضمون کو ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ مقصد کیا تھا ہمارا؟ جی، جب سیرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے؟ سب دہرائیے اس کو۔ قول، فعل، تقریر، صفات، خلق اور خلق، آپ کے ایام یعنی جو آپ کی زندگی کے ادوار گزرے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضرورت کیا ہے پڑھنے کی اس کو؟ کیوں پڑھیں اس کو؟ مقصد کیا ہے؟ اچیو کیا کرنا ہے؟ جی آپ فرمائیے۔ مقصد زندگی کو پا سکے آپ؟ بہت مکس اپ باتیں۔ آپ اس طریقے کو جان سکیں جو اللہ کو پسند۔ جی ہاں، یعنی سیرت آپ کا طریقہ ہے، سمپل ورڈز۔ پڑھنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ کہ اس طریقے کو جان سکیں جس کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے، تاکہ ہم اس پر چل کر کامیاب ہو سکیں۔ کامیاب ہونے کے بعد ہی کوئی جنت میں جا سکتا ہے، اللہ کی رضا کو پا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل مقصود کیا ہے اس سارا کچھ پڑھنے کا؟ اللہ کے اس حکم پر عمل کے قابل ہو سکیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس حکم کی تعمیل کے طور پر، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے تو ہمیں ویسا بننا ہوگا۔ کیسا؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، اس کا اتباع کرنا ہوگا، اس کو فالو کرنا ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے الدین والنصیحہ للہ ولرسولہ، تو رسول کے دفاع کے لیے بھی سیرت کو پڑھنا ایک مقصد ہے۔ جی، گڈ پوائنٹ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب دین کا معنی پوچھا گیا کہ دین کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الدین والنصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ کس کی خیر خواہی؟ اللہ کی، اس کے رسول کی، اور ائمۃ المسلمین، عامۃ المسلمین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کس طرح ہوگی؟ آپ کا دفاع کر کے۔ اور آپ کا دفاع کب کر سکتے ہیں ہم؟ جب ہم آپ کے بارے میں خود کچھ جانتے ہوں گے یا آپ کے طریقے پہ چلتے ہوں گے۔ اور دیکھیے، جنت تو جب ملے گی نا جب آپ کسی طریقے پہ چلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جنت ایک منزل ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی رستہ چاہیے آپ کو۔ وہ رستہ جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے، وہ کون سا رستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور وہ کون ہے؟ انبیاء سب سے بڑھ کر۔ اور انبیاء میں سب سے ٹاپ پر کون ہے جن کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جی آپ فرمائیے۔ نہیں، آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں
کہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے. اب اس جملے کو آپ پھر گڑبڑ سوچ ہے آپ کی، بات صحیح ہے لیکن آپ کو ادھر سے ادھر سے لا کے جوڑ رہے ہیں. جیسے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی بریکٹ میں لکھیے دفاع، ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، پرفیکٹلی فائن. آپ نے جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے، بات محبت کی نہیں، بات ہے اپنے ایمان کی تکمیل کی. اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے جو آپ سے محبت کے بغیر مکمل ہو نہیں سکتا، اور محبت کسی کو جانے بغیر مکمل نہیں ہوتی یا درست نہیں ہوتی. بغیر جانے سنی سنائی پہ جو کسی سے محبت ہو جاتی ہے وہ شیلو ہوتی ہے، اس کے کوئی ڈیپ روٹس نہیں ہوتے، وہ وقت کے ساتھ آتی ہے اور چلی جاتی ہے، یا وہ مطلبی محبت ہوتی ہے. جو حقیقی محبت جسے ہمیں ہمیشہ ساتھ رکھنا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا ایمان رہے گا، اور جس دم وہ محبت نکلی ساتھ ہی ایمان بھی گیا، تو اس محبت کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے ہم کو سیرت پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ اور محبت کیوں کرنی ہے؟ ایمان کی تکمیل کے لیے. مجھے جو چیز کل بہت زیادہ سٹرائک کی اور جس کو میں سوچتی رہی بعد میں بھی جا کے کہ اور اپنے آپ سے بار بار پوچھتی رہی کہ مجھے کس درجے کی محبت ہے، کیسی محبت ہے، اس کو میں کیسے ڈیفائن کروں گی. اور اتنی سخت بات ہے کہ اگر محبت نہیں تو ایمان ہی کوئی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ محبت ہی ٹھیک نہیں ہے یا مطلوبہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان میں ہی نقص ہو گیا. اور ہم عام طور پر اس کو سمجھتے نہیں ہیں. محبت کا لفظ بول کے ہم بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، ہمیں تو ہے، یہ دعویٰ کر کے کافی ہے. لیکن وہ کس درجے کی ہے اور کیا وہ مطلوبہ محبت بھی ہے؟ محبت کی اقسام ابھی تو آپ نے دوا شافی میں پڑھی ہیں. تو کون سی محبت، کیسی محبت؟ آپ نے بہت پہلے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اصولی محبت ہے. جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسے نہیں جیسے کسی مرد کو عورت سے ہوتی ہے. کوئی محض عشق و عاشقی والی محبت نہیں، یا کوئی شہوانی محبت نہیں. عام طور پر جو انسانوں کے بیچ میں ہوتی ہے نا ایک حیوانی محبت، ٹھیک ہے نا. حیوانی محبت کیا ہوتی ہے؟ جیسے محض کسی کے جسم سے محبت، یا محض کسی کی ذات سے محبت، یا محض کسی کی چند خوبیوں سے محبت، یا پارشل محبت. ایسی محبت نہیں. آپ کی محبت اصولی محبت ہے. آپ کی محبت آپ کے مقام، مرتبے اور آپ کے اخلاق اور صفات کی بنا پر ہے. آپ سے محبت آپ کے ہم پر احسانات کی بنا پر ہے جو آپ نے ہم پر کیے. کیا احسان تھا آپ کا ہم پر؟ جی ہاں، ہمارے لیے ہدایت کو آپ نے مکمل کیا، اور ایک ایک چیز کو اپنے اوپر ٹیسٹ کر کے اور ایک ایک چیز کو اپنے اوپر لے کر پیش کیا. اب دیکھیں کہ جیسے اگر کوئی ڈاکٹر میڈیسن کو اپنی ذات پہ ٹیسٹ کر کے آپ کو دے، اور ایک وہ ہے جو کسی ریبٹ پہ اور کسی بنی کے اوپر کر کے دے، دونوں میں فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں سکھایا وہ خود کر کے دکھایا. ایک ایک تکلیف کے مرحلے سے آپ خود گزرے. آپ صرف زبانی کلامی کو مصنوعی رول ماڈل نہیں بن گئے، بلکہ آپ نے وہ ساری چیزیں خود کی. اور پھر بعد میں آپ دیکھیے کہ وہی چیز صحابہ میں آئی اور پھر محدثین میں، کہ جب وہ کوئی حدیث لکھتے تھے تو پہلے کیا کرتے تھے؟ اس پر عمل کرتے تھے. بیان کرتے وقت عمل کرتے تھے، اور بعض اوقات اس وقت تک لکھتے نہیں تھے جب تک کم از کم ایک دفعہ اس پر عمل نہ کر لیں. کیونکہ محبت تو انسان کو اس کا خود بخود پیچھا کرنا سکھاتی جس سے انسان محبت کرتا ہے. جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ اچھا جاؤ اس کے پیچھے، جاؤ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے. ایسا کرنا پڑتا ہے. یا انسان خود بخود رستے تلاش کرتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ کرتا کیا ہے، یہاں کیا کرتا ہے، وہاں کیا کرتا ہے. اسی لیے بعد کی جنریشن جو تھی ان کے سوال یہ ہوتے تھے کہ یہاں پر اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا، اور وہ اس چیز کو جاننے کے مشتاق ہوتے تھے. تو یہ محبت لازم بھی اس لیے تاکہ ہمارے اندر وہ رول ماڈل، وہ نبوی ماڈل، اسوہ حسنہ، خوبصورت نمونہ ہمارے سامنے ہو اور ہم اس کو دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو درست کریں. وہ ہمارے لیے ایک آئینے کی حیثیت رکھتا ہو. کیونکہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
جب تک تم رسول کا اتباع نہیں کرتے، اس کو فالو نہیں کرتے، اللہ تم سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ تم اللہ کے معیار پر ہی نہیں پورے اترے. تو جب اللہ کے معیار پہ تم پورے نہیں اترے تو اللہ تعالیٰ اپنی بیسٹ کریشن یعنی جنت میں تم کو کیوں لے کر جائے، جو اس نے رکھی ان لوگوں کے لیے ہے جو سب سے زیادہ اس کے محبوب اور اس کے طریقے پہ چلنے والے ہوں گے، اس کے پسندیدہ ہوں گے. پسندیدہ بننے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور کل وہ جو حدیث میں نے حضرت حذیفہ کی آپ کو سنائی تھی، اس میں کیا بتایا تھا کہ آخری دور میں جو حکمران ہوں گے، خاص طور پر یعنی جو لیڈرز ہوں گے، حکمران سے مراد ضروری نہیں کسی خاص ملک کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر، اس سے مراد کون ہے؟ جو بھی لیڈرز ہوں گے وہ آپ کی سیرت کو چھوڑ کر، آپ کے رول ماڈل کو چھوٹا سمجھ کر اوروں کے ماڈلز کو سامنے رکھیں گے، اس کو فالو کریں گے. یہ بدترین زمانہ ہوگا. پھر اس کے بعد دجال اور باقی علامات آ جائیں گی. کیونکہ حضرت حذیفہ نے پوچھا نا، اچھا پھر خیر ہوگا، پھر شر ہوگا، پھر خیر ہوگا، پھر شر ہوگا کیا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، یعنی ایک کے بعد ایک کیا ہوگا. تو جب وہ سارے دور پورے ہو گئے تو آخری بدترین زمانے کے لوگوں کی صفت کیا بتائی گئی، اور اس میں جو خاص طور پر لیڈرز ہیں ان کی صفت کیا بتائی گئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کو زیادہ اہمیت نہیں دیں گے، وہ ان کا پسندیدہ رول ماڈل نہیں ہوگا. اس کے بجائے وہ کیا کریں گے؟ اوروں کو نمونے کے طور پہ رکھیں گے. آج آپ دیکھیں ہم میں سے جو ہر فیلڈ کے ماہر ہیں، مثلا چاہے وہ حکومت میں، چاہے وہ سائنٹسٹ ہیں، چاہے وہ ایجوکیشنسٹ ہیں، وہ کسی بھی فیلڈ میں لیڈ کر رہے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کن کو دیکھتے ہیں؟ وہ کن سے حکمت سیکھ رہے ہیں؟ وہ کن سے سب کچھ اخذ کرتے ہیں؟ کن سے امپریسڈ ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ کوئی نہیں آ رہی، پھر جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہم بھی سیرت کے نام پہ جب کبھی پڑھتے ہیں نا کوئی جلدی سے کوئی کتاب پڑھ لی، وہ بچپن سے کتابیں تو شروع ہو جاتی ہیں وہ اسلامیات کی، اور ان میں چند مخصوص ٹاپک ہوتے ہیں. آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے، پہلی جماعت، دوسری، تیسری، چوتھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ قبل از بعثت واقعات ہوتے ہیں، وہی ٹاپک انہی کے عنوانوں کے تحت پہلے اتنا پیراگراف ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس سے بڑا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد مکی دور میں چند باتیں آتی ہیں وہ جو کفار کے ظلم و ستم کی، پھر مدنی دور میں چند ایک جنگیں آ جاتی ہیں. اب نہ وہ قبل از بعثت ہم اپنے سے کچھ ریلیٹ کر پاتے ہیں، نہ مکی دور کے کسی واقعے کو اپنے سے ریلیٹ کر پاتے ہیں، وہ تو ایک اور ہی دنیا ہے. مدنی دور کی جنگیں ہیں، ان سے بھی ہمارا کوئی واسطہ نہیں. پھر رسول اور ہمارے درمیان کیا کنیکشن ہے؟ سنت کے نام پہ ہم صرف کیا سمجھتے ہیں؟ مسواک کرنا یا داڑھی رکھنا یا چند ایک اور کوئی کھانے پینے کی سنت، بس اس کو سنت سمجھتے ہیں. اس کا نام ہم نے سنت رکھا ہوا. یعنی اگر ہم کہیں نا کہ سنت کی پیروی کرو، تو سنت کی پیروی میں لوگ چند ایک ریچولز انہوں نے اپنے منتخب کیے ہوئے ہیں، چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے سنتوں کی، اور اس کو اتنا اسٹرکٹلی بس فالو کریں گے کہ باقی ہر چیز کو بھول جائیں گے. پھر ایک ایکسٹریم، میں نہیں کہتی کہ نہ کرو، حضرت عبداللہ بن عمر تو مخصوص حدیثیں سناتے وقت بٹن بھی کھول دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے یہ سنا تھا تو آپ نے ایسے کیا تھا. مسکراہٹ میں بھی جب وہ خاص حدیث سناتے تھے تو لازمی مسکراتے تھے، چاہے دل چاہ رہا ہو یا نہیں، کہ آپ نے اس حدیث کو بیان کرتے وقت آپ کا طرز عمل ایسا تھا. لیکن زندگی کے باقی معاملات میں سنتیں کہاں جاتی ہیں؟ کیوں بھول جاتی ہیں ہم کو؟ کسی کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ فلاں بچی جو ہے وہ بے حد سنت کی فالوور ہے. میں نے کہا دیکھتے ہیں کیا سنتیں فالو ہوتی ہیں. تو جب کچھ چیزوں کا میں نے مشاہدہ کیا تو بہت میں ڈس اپوائنٹ ہوئی کہ ہم نے کس چیز کو سنت سمجھ رکھا ہے. سیرت کیا ہے، سنت کیا ہے؟ یعنی صرف ہم چند ایک آپ کے کھانے پینے سونے جاگنے کے آداب بس ڈسکس کریں گے اور بس. اس کے بعد جو باقی خوش اخلاقی ہے، طرز عمل ہے، بڑوں کا ادب ہے، کسی کی بات ماننا ہے، کسی کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا ہے، نرمی ہے، وہ کدھر گئی سنتیں؟ تو ہمیں اگر واقعی اللہ کی محبت چاہیے اور اگر واقعی ہم سچے ہیں نا اپنی اس بات میں، اور واقعی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بیسٹ کریشن ہو اور پھر وہ بیسٹ کریشن جنت میں جانے کے لائق ہوں، تو ہمیں پہلے اس دماغ کو صحیح کرنا ہوگا. وہ جو ایک سانچہ بنایا ہوا ہے نا ہم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حلیہ بنایا ہوا ہے اور ایک خاص مخصوص چیزوں کو سنت کا نام دیا ہوا ہے اور مخصوص طریقوں کو اسلام بنایا ہوا ہے، اس کو توڑ کے پوری پکچر دیکھنی ہوگی.
اور پھر بار بار اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ واقعی مجھے آپ سے اور آپ کی سیرت سے اور آپ کے طریقوں سے محبت ہے اور میں وہی کر رہی ہوں جو مطلوب ہے، یہ اپنے آپ کو پھر دھوکہ دے رہی ہوں. کیونکہ دین کے نام پر بھی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، پک اینڈ چوز کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی دلچسپی کی چیزیں لے کے ان کو کر کے خاص تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس آئینے میں دوسروں کو دیکھنے لگتے ہیں کہ وہ ایسا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور اگر وہ چند مخصوص چیزیں اس میں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم خود بھول جاتے ہیں کہ متعدد مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے سیرت کے مطالعے سے پہلے اپنی سوچ کو خالص کریں، نیت کو خالص کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ. اسی لیے کل میں نے اپنا خطبہ بھی بدلا، میں نے اپنی دعائیں بھی بدلی کہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اور دوسرا اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی دے دے جو تجھے محبوب ہے، ہمیں پھر ویسا بننے کی توفیق اور تائید بھی عطا کر. سیرت ایک پورا کلچر ہے، یعنی سیرت کا مطالعہ ایک پورے کلچر کا مطالعہ ہے. اگر اس وقت دنیا میں کوئی مخصوص کلچر ڈومیننٹ ہے تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے کلچر کو ڈھانپے ہوئے تو نہیں، یا اس کو سپریس تو نہیں کر رہا ہے، اس سے سپرسیڈ تو نہیں کوئی اور کلچر کر رہا. تو سیرت جو ہے وہ ایک پورا لائف سٹائل ہے، کیونکہ سیرت کا معنی ہی کیا ہے؟ ایٹیٹیوڈ، لائف سٹائل، بایوگرافی، سب چیزیں، یہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی. چلیے انشاءاللہ میں اس سبق کو بار بار یاد کراتی رہوں گی، کیونکہ اگر ہم مقصد بھول گئے تو پھر وہ نہیں پا سکیں گے جو ہمیں پانا ہے. تو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. جب بشر المومنین کہا تو آپ سمائل کیوں نہیں کیے؟ پھر لگا سکتی ہیں آیت. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. کیوں اس آیت کا انتخاب کیا میں نے؟ کہ اس کو بوجھ سمجھ کے نہ پڑھیں. اگر آپ کو کوئی دنیا کی بہت بڑی چیز ملنے والی ہو تو آپ خوش ہوں گے یا نہیں؟ اگر خوش ہوں گے تو اسمائل آپ کے چہروں سے پھوٹ پڑے گی یا نہیں؟ ابھی سوچ کے مسکرانا پڑ رہا ہے. چلیے اللہ کرے کہ واقعی اس بشارت کو محسوس کریں. کل کے لیسن جہاں میں نے ختم کیا تھا وہیں سے تھوڑا سا کنیکشن کروں گی تاکہ کتاب تک میں پہنچ سکوں. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما تحب وترضى. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے ملک میں مبعوث کیا گیا. عرب کا لفظی معنی ہے بے آب و گیا صحرا، یعنی جہاں کچھ نہ اگتا ہو. اس جگہ کو خاص طور پر کیوں منتخب کیا گیا؟ دنیا میں اس وقت بڑی بڑی حکومتیں تھیں، بڑے بڑے علاقے تھے، ترقی یافتہ قومیں بھی تھیں. ایرانیوں کی حکومت تھی ایک طرف، دوسری طرف رومیوں کی تھی. حبشہ میں بھی ایک خاص قسم کی حکومت تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں تشریف لائے وہاں پر کوئی خاص چیز اگتی نہیں تھی.
سوکھے پہاڑ اور اڑتی ریت، اور دور دور تک سبزے کا نام و نشان نہیں۔ اگر پورے گلوب کو دیکھیں تو جغرافیائی اعتبار سے عرب پیننسیولا 3 طرف سے ایک طرح سے سمندر میں گھرا ہوا ہے، پانی کے بیچ میں ہونے کے باوجود بھی ہر طرف خشک ہی خشک ہے، زیادہ حصہ خشکی ہے۔ ایک طرف افریقہ ہے، حبشہ کی طرف، حبشہ اور باقی سب، دوسری طرف ایشیا، ایک طرف پھر اوپر جا کر یورپ، اور ایک اعتبار سے یہ دنیا کا قلب بنتا ہے، دل کی حیثیت رکھتا ہے، جغرافیائی اعتبار سے پوری دنیا کا مرکز بنتا ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ یہاں پر 3 طرح کی قومیں آباد تھیں، ایک تو وہ جو گزر چکی اور ختم ہو گئی، عرب بائدہ، جس میں عاد، سمود، عمالقہ وغیرہ تھے، دوسری عاربہ جو قحطانی نسل کے لوگ تھے، یمن سے آئے تھے، جن کے 2 بڑے قبائل تھے، کہلان اور ہمیر، تیسرے مستعربہ یعنی عرب بنے تھے، they were not originally Arabs، وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جن کو عدنانی کہا جاتا ہے۔ قحطانی جو لوکل عربز تھے اور عدنانی جو باہر سے آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے آنے کی بنا پر وہاں آباد ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام خود عراق سے تھے، اور سے جو دریائے فرات کے مغربی ساحل پر ہے، کوفہ کے قریب۔ جب آپ کو وہاں سے نکالا گیا اور آپ نے فرمایا تھا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدینی، تو وہاں سے آپ حران تشریف لائے، اور پھر حران سے فلسطین کو آپ نے مرکز بنایا تھا، کیونکہ اس زمین کو اللہ نے بہت بابرکت بنایا، الذی بارکنا حولہ۔ وہاں سے آپ اس دور میں 4000 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے، اندرون ملک اور بیرون ملک تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے۔ اپنے بھتیجے کو قریب کے علاقے جو آج کل اردن ہے، آپ خود فلسطین میں تھے، اور اردن کا علاقہ جہاں پر قوم لوط تھی، صدوم کا علاقہ، وہاں پر ان کو بھیج دیا، خود فلسطین میں رہے، حضرت سارہ سے نکاح کیا۔ حضرت لوط نے وہیں جہاں پر گئے وہاں پر نکاح کیا تھا، جس سے ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور وہی بس مسلمان ہوئی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کی غرض سے مصر بھی گئے تھے۔ مجھے خود اس علاقے سے بائی روڈ ایجپٹ جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور درمیان میں کچھ سمندر کا حصہ بھی آتا ہے، اگر سے دور سے جائیں تو خشکی پر سے بھی جا سکتے ہیں۔ تو میں حیران ہوتی ہوں کیونکہ کئی گھنٹے مسلسل ہمیں بس پہ لگے، اور پھر شپ سے گئے تھے ہم آگے، اور تھکا دینے والا سفر تھا۔ تو جب بھی میں پڑھتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مصر گئے، اور پھر بعد میں برادران یوسف بھی، ان کا بھی آنا جانا تھا، تو کتنے لمبے لمبے فاصلے لوگ طے کیا کرتے تھے، اور اس میں مہینوں لگتے تھے۔ بہرحال حضرت سارہ آپ کے ساتھ تھیں، تبلیغ کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں کے بادشاہ نے آپ کو پکڑ لیا اور حضرت سارہ کے اوپر دست درازی کرنا چاہی، جس پر انہوں نے اللہ کو پکارا اور ان کی مدد کی گئی۔ بادشاہ بہت امپریس ہوا، حضرت ہاجرہ ان کو تحفے میں ملی۔ پھر یہ لوگ واپس فلسطین آ گئے۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بھی پتہ چلتی ہے کہ جب ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی تو چین سے بیٹھ نہیں گئے تھے، بلکہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے تھے، اپنے علاقے میں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی۔ بہرحال حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ برداشت نہیں کر سکی، کچھ اور بھی حالات ایسے بنے کہ اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے وہ مکہ چلے آئے، اور یہ راستہ اللہ نے ہی دکھایا تھا کہ کہاں تک جانا ہے، اور پھر وہاں پر حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا۔ تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا زیادہ سفر جلدی ختم ہو گیا، دن کے بعد رات بھی آئی، اور اس زمین پر 2 اللہ کے بندوں، ایک ماں اور بیٹے کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ یہاں پر ان کو، جو خود ایک ایجپشن خاتون تھیں، شی واز ناٹ عرب، ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراقی ہیں، حضرت ہاجرہ ایجپشن ہیں، بس کہاں رہے ہیں آ کے؟ مکہ میں، ہسبینڈ ساتھ نہیں ہے۔ لیکن حضرت ہاجرہ کو اللہ نے شاید اسی لیے پیغمبر کے لیے منتخب کیا تھا کہ نہایت کلچرڈ خاتون تھی،
بہت بہترین تربیت کی تھی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. باپ کے دور ہونے کے باوجود انہوں نے بیٹے کو باپ کا انتہائی فرما بردار بنایا تھا. اسی لیے جب وہ کافی بڑے ہو گئے اور واپس آئے یعنی ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے آ کر اپنا خواب سنایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے فوراً کیا کہا کہ کیسے باپ ہیں آپ، اتنے سال کے بعد آ رہے ہیں اور مجھے ذبح کرنے آئے ہیں، پہلے میری ماں کو اکیلا چھوڑ گئے اور اب آپ مجھے بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو میری ماں کو کون دیکھے گا، وغیرہ وغیرہ. کوئی ایسی باتیں کی انہوں نے. یہ کس کی تربیت تھی، کس نے سکھایا تھا؟ ایک عورت نے. کتنا بڑا حوصلہ تھا اس کا. ذرا سوچئے، 1-2 دن کی بات نہیں، کئی سالوں کی بات ہے. لیکن اس یکسوئی میں، اس صحرا میں، اس تنہائی میں، بغیر کسی ڈسٹریکشن کے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے. اس سے کیا سبق ملتا ہے ہم کو؟ کوئی ایک نقطہ بتائیے تربیت کا، کیونکہ ہم نے یہ عہد کیا نا کہ ہر لیسن میں سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور لیں گے. چونکہ یہ خواتین اور بچوں کی تربیت سے متعلق ہے، لہٰذا آپ سے پوچھوں گی اس سے کون سا اصول، کیا بات پتہ چلتی، کیا کرنا چاہیے؟ مشکل سے مشکل حالات میں، غربت ہو، فقر ہو، تنہائی ہو، شوہر فوت ہو جائے، شوہر چھوڑ کے چلا جائے، شوہر گم ہو جائے، کچھ بھی ہو، رونے دھونے اور مریض بننے کی بجائے عورت کو کیا کرنا چاہیے کہ ایسے حالات میں صبر کرے اور اپنے لیے اجر کے دوسرے مواقع تلاش کرے. تربیت اولاد کا کون سا نقطہ یہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے؟ جی جی ہاں، یہاں ماں کی یکسوئی بچے کی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہے. جتنی بھی آپ کی مصروفیت ہو، گھر کی ہو، باہر کی ہو، کہیں کی بھی ہو، لیکن کبھی نہ بھولیے کہ کچھ کوالٹی ٹائم جس میں آپ ان کو ہر چیز سے کاٹیں، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، انٹرنیٹ، ہر دوست احباب رشتہ دار ہر ایک سے کاٹ کے الگ ان کے ساتھ بیٹھیں. ہماری زندگیوں میں تو ایسا وقت آتا نہیں، کیا کریں، ہم تو بڑی مجبوری. لیکن ان ساری مصروفیات کے باوجود، ان سارے فتنوں کے باوجود دن کا کوئی ایک کوالٹی ٹائم بتا دیجئے جو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ بچے کو لازمی دے سکتی. کون سا ہو سکتا ہے؟ شابش، رات سونے سے پہلے بتی بجھا دیں، اندھیرا کریں، ساتھ لیٹ جائیں، باتیں کریں، کہانیاں سنائیں، خود سلائیں. اگر وہ 5-10 منٹ بھی آپ کو مل گئے نا، اور جو آخری بات رات کے حصے میں آپ ان کو دے کے سلا رہے ہیں نا، وہ پوری رات ان کے ذہن کا حصہ بنی رہے گی، وہ نہیں بھولے گی ان کو، وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن جائے گی. اس کے علاوہ اور آپ کیا کر سکتے ہیں اس تنہائی اور یکسوئی کے لیے؟ دیکھیے مثلا ہمارے عام طور پہ کیا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے نا، اب وہ سسرال ہیں، دعوتیں شروع ہو گئی، وہاں جا رہے ہیں، وہ گھر پہ آ رہے ہیں، بچوں کو سرونٹس کے پاس چھوڑا ہوا ہے یا کسی اور کے پاس چھوڑا ہوا ہے، اور پھر ماں دنیا کے کاموں میں اتنا تھک جاتی ہے کہ بچے اگر ایک چھوٹی سی بات کرے تو سب سے زیادہ وہ ماں بدتمیزی کس کے سامنے کرتی ہے؟ بچے کے سامنے. جب وہ یہ رول ماڈل دیکھتے ہیں کہ ماں ہماری بدتمیز ہے، اور پھر وہ ان کو سکھاتی ہے سلام کرو بڑوں کو اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ اور ادب کرو اور تمیز کرو، اور یہ تم نے چیخنا چلانا کیوں شروع کر دیا؟ وہ کہاں سے سیکھا؟ آپ ہی سے تو سیکھا تھا، آپ ہی تو رول ماڈل ہیں. وہ کہاں سے تمیز سیکھیں گے؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ فرزند کہتے بیٹے کو. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب مینرز فرزندی، بیٹا بننے کے؟ ایک اچھا بیٹا بننے کے آداب کہاں سے سیکھے تھے انہوں نے؟ ماں سے سیکھے تھے، اور کوئی نہیں تھا رول ماڈل وہاں. جی ہاں، بچپن سے ہی ماں ہمیشہ بچے کو پازیٹو سوچ دے. اگر باپ جان بوجھ کے یا کسی بھی وجہ سے ماں کا حق نہیں بھی دے رہا، مثلا شوہر آپ کو حق نہیں بھی دے رہا، تو شوہر کے خلاف بچوں کو اکسا کر ان کے ذہنوں کو پوائزن مت کریں. ان کا ایسا اعتماد خراب ہوگا، وہ باپ سے تو کیا آپ سے بھی جائیں گے، نہ وہ ان کے ہوں گے نہ آپ کے، دونوں کو چیٹ کریں گے.
اور الگ نفسیاتی مسائل ان کے ہوں گے ساری زندگی کے لیے. تو اس لیے یہ نقطہ قابل غور ہے یہاں پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص حکمت تھی. یہ ایک خاص وجہ سے یہ سارے حالات پیش آ رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سچویشن میں رکھے تو ہمیشہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی خاص وجہ سے اس حالت میں رکھے ہوئے ہیں کہ شوہر کو دور لے گئے ہیں اور باقی بھی کوئی آس پاس نہیں, ساری ذمہ داری مجھ پہ پڑ گئی. اور صرف یہاں حضرت اسماعیل کا معاملہ نہیں, امام بخاری کو آپ دیکھیے, امام شافعی کو آپ دیکھیے, بے شمار ائمہ کرام کی زندگی میں ماں کا رول ہر دوسرے بندے سے زیادہ ہے. تو جب تک عورت کی اپنی تربیت نہیں ہوتی, آپ کے اندر ایمان نہیں ہوتا, اخلاق نہیں ہوتا, آپ بہترین رول ماڈل نہیں بنتے, تو بچوں کو کسی خاص نرسری سے آپ ٹرین کرا کے نہیں لا سکتے. آپ کی اپنی تربیت نہایت ضروری ہے. بہرحال اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب زمزم کا کنواں بن گیا اور پانی ان کو مل گیا تو ادھر سے دوسری طرف جرہم قبیلہ جو تھا وہ پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا یہاں تک پہنچا. یہ مکہ چونکہ ایک رستے میں بھی پڑتا ہے, گزرگاہ بھی تھی, تو انہوں نے دیکھا کہ پرندے وغیرہ اڑ رہے ہیں, تو جرہم, ان کو جرہم ثانی کہا جاتا ہے. تو یہ جرہم قبیلہ جو تھا یہ مکہ میں آ کے رہ گیا اور ان کے اندر بھی بہت اخلاق تھا. انہوں نے حضرت ہاجرہ سے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دیتی ہیں, اور ہم پانی کی تلاش میں اتنا پھرے ہیں, ہمیں کہیں پانی نہیں ملا, لیکن آپ کے پاس پانی ہے, آپ چاہیں تو ہمیں آپ اجرت پہ پانی دے سکتی ہیں, یو کین سیل دس واٹر, اور ہم آپ کو اس کا معاوضہ دیں گے. اور یوں اللہ نے اس عورت کے لیے اس تنہائی میں رزق کا بندوبست کر دیا. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ, اگر تم اللہ کی حدود کی پابندی کرو تو اللہ تمہیں تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی رزق نکال کے دے گا, آسمان سے بھی برسے گا, زمین بھی اگلے گی رزق. یہ زمین سے حضرت ہاجرہ کا رزق اگلا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے چاہیے معاوضہ. بات طے ہو گئی, جرہم وہاں رہنے لگ گئے, کمپنی میں مل گئی. اور جرہم جو تھے یمن کے بہت کلچرڈ, وہاں کی رولنگ کلاس تھی ایک طرح سے, جو لوگ یہاں آئے تھے ان کے بھی اندر اچھے اخلاق و آداب تھے. ان کی نیبرہڈ میں بھی اسماعیل علیہ السلام نے کچھ اور سکل سیکھے, تیر اندازی وغیرہ اور مختلف چیزیں. پھر وہیں پر اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. اسماعیل علیہ السلام کی عمر 137 سال تھی, اس کے بعد فوت ہوئے تھے, 137 ایئرس. ان کے 12 بیٹے ہوئے تھے. ان کے بیٹوں میں سے صرف 2 بیٹے جو تھے انہوں نے کچھ قابل ذکر کردار ادا کیا, لیکن اس طرح کا نہیں کہ جس طرح اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے اور ان میں سے یوسف علیہ السلام, اور پھر وہاں سے آگے کی نسلوں میں موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام اور سینکڑوں پیغمبر آئے تھے. اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوا, لیکن کسی نہ کسی درجے میں یہ اپنا کردار ادا کرتے رہے. مگر لیڈرشپ کا رول جرہم قبیلے کا تھا. یعنی آپ کے جو سسرالی قبیلہ تھا جرہم, جس میں حضرت اسماعیل نے شادی کی تھی, انہوں نے تقریباً 2100 سال تک مکہ میں اپنی حکومت قائم رکھی. آئے باہر سے تھے لیکن وہاں آ کر انہوں نے حکومت کی, کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے گمنامی میں چلے گئے سوائے 2 کے, نابت اور قیدار, لیکن انہوں نے بھی حکومت سے کوئی خاص واسطہ نہیں رکھا. جب تک اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے, ابراہیم علیہ السلام 4 بار یہاں پر آئے. 2 بار آپ کی غیر موجودگی میں, 1 بار اس وقت جب آپ کو ذبح کرنے کی بات ہوئی تھی, اور 4تھی بار جب خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا تھا اللہ کے حکم سے, اور اس جگہ کو پوری دنیا کا مرکز بننا تھا. پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے اور تفصیلات بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلے فرشتوں نے کعبہ کو بنایا تھا, پھر آدم علیہ السلام نے, پھر شیس علیہ السلام نے, پھر نوح علیہ السلام نے, اور مختلف سفروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کس طرح ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام اور دیگر پیغمبر کعبہ کے طواف کے لیے آتے رہے, کیونکہ اس وقت بھی عبادت کی جگہ تھی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. لیکن کچھ عرصے سے کعبہ کی دیواریں وغیرہ سب گر چکی تھی. کہا جاتا ہے کہ سیلاب نوح میں دیواریں گری تھیں, یا بہرحال جو بھی ہوا اللہ عالم. جب ابراہیم علیہ السلام یہاں پر تشریف لائے تو اس وقت وہاں پر اس کی بنیادیں
نظر نہیں آتی تھی، دیوار بھی نہیں تھی اور بنیادیں بھی نہیں. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص قسم کا کلاؤڈ بھیج کر اس حصے کو متعین کیا. اسماعیل علیہ السلام اور وہ دونوں نے مل کے جگہ کو صاف کیا تو وہ اصل بنیادیں ابھر کے سامنے آ گئی. اس پر کعبہ تعمیر ہوا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور باپ بیٹا وہ پتھر جبل کعبہ، اب تو خیر اس کو کافی گرا دیا گیا ہے، جبل کعبہ سے پتھر کاٹ کاٹ کر لاتے اور اللہ کا گھر بناتے. اور ابراہیم علیہ السلام دور ایک اور پتھر پر کھڑے ہو کر ہر تھوڑی دیر کے بعد آ کر دیکھتے کہ دیوار سیدھی جا رہی ہے کہ نہیں. اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے جس کو مصلی بنانے کے لیے کہا گیا. اور اس پر آپ کے پاؤں کی کافی دیر وہاں کھڑے رہے تو پاؤں کے نشان بھی وہاں پر رہ گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا جب کعبہ بن گیا کہ تم یہاں پر اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری آواز کہاں تک جائے گی. ایک روایت کے مطابق جبل ابی قبیس، جبل ابی قبیس وہ ہے جس پر آج کل بادشاہوں کے محلات ہیں، اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے. جب میں پہلی دفعہ گئی تھی عمرہ پر اس وقت وہ پہاڑ موجود تھا، لیکن اب جائیں تو وہاں پر وہ اس طرح پہاڑ نظر نہیں آتا. یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پر ابھرا یا رکھا گیا. جس طرح اول بیت وضع للناس ہے نا، پہلا گھر یہاں بنا، اسی طرح پہلا پہاڑ بھی یہی تھا، جبل ابی قبیس. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب آپ اس پہاڑ کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ ایک پتھر تھا جو آپ کو دور جاہلیت میں بھی سلام کرتا تھا. یہ بھی تاریخ میں واقع ملتا ہے. بہرحال ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ جبل عرفات پہ گئے اور وہاں سے آپ نے سب کو آذان دی، اور وہ آذان ایسی تھی کہ دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچی. اور جن روحوں نے لبیک کہا، یعنی صرف زمین پر نہیں بلکہ جہاں روحیں ہیں وہاں تک آواز کی، جس نے لبیک کہا وہ سب اس گھر تک ضرور پہنچیں گے. جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو اسی موقع پر دیوار میں ایک جگہ خالی تھی جس کے لیے پتھر مناسب نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حجر اسود بھیجا، وہ وہاں پر لگایا گیا. اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام مشن مکمل کر کے واپس آ گئے. واپس آنے سے پہلے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کچھ باتیں کی تھی. وہ کیا تھی سنیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. اتنا بڑا کام کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کن جذبات کا اظہار کیا، کیا چاہا اپنے رب سے؟ سب سے پہلے کیا مانگا؟ امن، پیس. رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کیونکہ اگر امن ہوگا تو عبادت ہو سکے گی. دوسری چیز رزق، کھانے کو ہوگا تو ہی خدا یاد رہے گا.
کیونکہ فقر جو ہے بھوک انسان کو کفر تک پہنچا دیتی. اور رزق بھی کون سا مانگا؟ بہترین رزق. کس جگہ رزق مانگ رہے ہیں جہاں کچھ اگتا ہی نہیں, جہاں کوئی باغ نہیں لگے ہوئے. ایسی دعا کون مانگ سکتا ہے جس کو اپنے رب پر پورا پورا یقین ہو کہ سب کچھ وہی کرتا ہے. پھر کہتے ہیں میرے رب میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ لا کے بسایا ہے کہ جہاں کچھ نہیں اگتا, لیکن یہاں تیرا گھر ہے, بیتک المحرم, حرمت والا, عزت والا. کیوں بسایا ہے اس گھر کے پاس؟ مسجد کے پاس کیوں لے کے آیا ہوں؟ مسجد کے پاس کیوں گھر لیا ہے؟ مسجد کے ایریے میں کیوں موو ہوئے ہیں؟ لیقیم الصلاۃ. اب مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ گھر خریدتے وقت کہتے ہیں یہاں قریب مسجد تو نہیں نا کوئی, 5 وقت اذانیں آئیں گی اور سارا سکون ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اس بات کی بھی حرص ہونی چاہیے کہ جہاں رہیں وہاں مسجد قریب ہو, کیونکہ ماں کے بعد, گھر کے بعد مسجد بچوں کی تربیت کرتی. مرکز چاہیے. مسجد کیا ہے اصل میں؟ عبادت گاہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مرکز بھی ہے, تربیت گاہ ہے, اسکول ہے, تعلیم کی جگہ ہے. تو سیکنڈری رول کون پلے کرتا ہے؟ ادارہ. پہلا رول گھر میں اور دوسرا رول ادارے میں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ پہلا اور دوسرا دونوں ہی ادارے میں ہو. سب کچھ کوئی اور کر دے, اسلامی اسکول کھول دیں اور ہم بچوں کو بس وہاں بھیڑ بکریوں کی طرح بند کر دیں اور وہاں سے کچھ نئی چیز بن کے نکل آئے. یہ نہیں ممکن جب تک گھر کے اندر اور گھر میں بھی ماں کے اندر ایمان نہیں ہوگا. بہرحال اس کے بعد اور کیا مانگتے ہیں؟ اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دینا, لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دینا. یہ کیوں ضروری ہے؟ محبت کیوں ضروری ہے دلوں میں؟ جی ہاں, محبت ہوگی تو تبھی اجتماعیت ہوگی, تبھی یہ گھر آباد ہوگا. کیونکہ آپ اور آپ کی اولاد آگے جا کر اس گھر کے متولی تھے, اس کو آباد کرنے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا گھر بن گیا, اب سب کو بلاؤ, ہر طرف سے لوگوں کو بلاؤ. اب لوگ تو آ رہے ہیں لیکن جو متولی ہیں وہی بد اخلاق ہیں, یا آنے والوں کو ان سے یا ان کو آنے والوں سے کوئی محبت نہیں. تو کیا اسلامی مرکز اسٹیبلش ہو سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. تو اس چیز کی دعا مانگی, پھر رزق کی دعا مانگی, پھر کہا رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. یعنی جو باتیں میں نے کھل کے مانگی ہیں وہ بھی تجھے پتا ہے, اور جو میرے دل میں ابھی تک چھپی ہوئی ہیں وہ بھی پتا ہے, اور اللہ پہ تو کچھ بھی چھپا نہیں. پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی. اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل سے 13 سال چھوٹے تھے. جب ان کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتے آئے تھے, اسی موقع پر قوم لوط کو تباہ کیا گیا تھا دوسری طرف. اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پھر یعقوب علیہ السلام تھے. اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا تو دوسری طرف اسحاق علیہ السلام نے کیا بنایا تھا؟ مسجد اقصی. وہ یہاں سے 40 سال بعد بنی تھی. اور آخر میں کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. بہرحال رب اجعلنی جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں نماز کے اندر, آغاز بھی نماز سے لیقیم الصلاۃ اور اختتام بھی نماز سے. اگر بچوں کے اندر اور بڑوں کے اندر اور گھروں کے اندر اور مسجدوں کے اندر نماز نہیں, گھر اور مسجد نماز سے آباد نہیں, تو کسی قسم کی کوئی تربیت نہیں. دین کا بنیادی اور اہم ستون ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے بار بار اسی کو ری انفورس کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک اور دعا بھی انہوں نے مانگی تھی جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں پہلے سپارے میں آتا ہے. اس موقع پر ہی مانگی تھی جب کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی. اس وقت انہوں نے ایک دعا مانگی تھی جو تقریباً 2000 سال 2500 سال بعد قبول ہوئی تھی. انہوں نے کہا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
إنك أنت العزيز الحكيم. کس کی دعا مانگ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میں نے جو قربانی کی ہے اور اپنی بیوی بچے کو یہاں لا کے بسایا ہے تو ان کو رزق دے، امن دے، نماز کی پابندی دے، لیکن ان کے اندر ایک رسول اٹھانا جس پر دین کی تکمیل ہو، جو ان کو تیری آیات پڑھ کے سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. اتنی بڑی سوچ. ہم تو اس آیت کو بار بار رٹواتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے یہاں پر. اور ابراہیم علیہ السلام تو اس دعا کے موجد ہیں، وہاں سے یہ دعا شروع ہوئی ہے. سب سے پہلے انہوں نے مانگی تھی، اور اس سے پہلے جب کعبہ کی تعمیر ہو چکی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. کوئی فرقہ واریت نہیں، ہمیں بھی مسلمان بنا اور امت بھی مسلمان ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یہ تھی ان کی دعائیں. اور اس طرح آپ کی دعا کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اب آپ کی تشریف آوری اور ولادت سے پہلے تھوڑا سا بیچ کا جو عرصہ ہے اس کو مختصر سا میں ٹچ کروں گی تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے اگر قیادت نہیں کی تو پھر قریش میں قیادت کہاں سے آئی اور کیسے آئی، اور وہ کب آئی اور کتنا عرصہ آپ کی ولادت سے پہلے آئی. تو تاریخ کس طرح موڑ کاٹتی ہے، کیسے کیسے حالات آتے ہیں، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ مشن ختم ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے، اسماعیل علیہ السلام فوت ہوتے ہیں، ان کے حالانکہ 12 بچے ہیں، لیکن 12 بچوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو مکہ کی قیادت کے قابل ہوتا یا اس قیادت کو آگے لے کے چلتا یا اس نسل کی رہنمائی کرتا. وہاں پر جرہم جو باہر سے آئے تھے وہ قابض ہو گئے. تو بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ جیسے وہ مشن، اگر میں اور آپ وہاں کھڑے ہوتے تو ہم تو افسوس ہی اور آہیں ہی بھرتے رہتے. کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. ہاں ہم ہر وجہ کہنے کو تیار ہیں، کوئی فائدہ نہیں. جی، ذرا سی کسی کام میں کوئی کمی آ جائے، کوئی پیچھے ہو جائے، کچھ ہم کہتے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، ساری کوشش ضائع. کبھی ضائع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ محسنین کی کوشش کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اصل چیز ہے اخلاص، اور ابراہیم علیہ السلام کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اور پھر ہے صبر اور قربانی. کتنی بڑی قربانی ہے، اتنے عرصے کے بعد اللہ نے اولاد دی اور اس کو اپنے سے دور کر دیا ایک مشن کی تکمیل کے لیے کہ وہاں پر اس کی تربیت ہو جہاں پر کوئی شرک نہیں، کچھ نہیں، اور خود واپس چلے گئے. اور 13 سال بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں. اگر ہم جیسا کوئی ہوتا کہتے ہم ادھر ہی رہ لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں آگے پیچھے کر کے، کیونکہ ہم دنیا کے لیے جیتے ہیں نا. مقاصد نہیں ہے ہمارے سامنے، بڑی سوچ نہیں ہے، اس کو سامنے رکھ کے قربانی نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے نقصان اور چھوٹے چھوٹے فائدوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، چھوٹی باتوں سے نکل ہی نہیں پاتے، کوئی بڑا کام کر ہی نہیں سکتے. اور صبر اور حوصلہ تو ہے ہی نہیں، انتظار تو ہے ہی نہیں، اور اللہ کے فیصلوں پر یقین اور اعتماد نہیں. اب کیا ہوتا ہے، اسماعیل علیہ السلام فوت ہو جاتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد حضرت ہاجرہ بھی فوت ہو جاتی ہیں. 2100 سال تک جرہم قبیلہ حکومت کرتا ہے مکہ پر. زمزم بھی اپنے قبضے میں ہے، حاجی آ رہے ہیں، ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، اس کی بھی خدمت کرتے ہیں. انتظام سارا ان کے ہاتھ میں چلا گیا. یعنی اسماعیل علیہ السلام کے نانکوں میں، ہماری زبان میں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے ہاں تو اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے نا. بہرحال اب یہ ہے کہ جرہم اتنے عرصے تک رہنمائی کا کام کرتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ جرہم کے اندر اخلاقی زوال ہوا. انہوں نے حاجیوں کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ سعادت لے لی. اور دوسری طرف بنو خزاعہ جو تھے، جو عربوں میں سے تھے، انہوں نے مکہ پہ قبضہ کیا. کچھ لڑائی وغیرہ ہوئی، ساتھ انہوں نے اپنے بنو بکر کو ملا لیا. اور
تقریباً یہ دوسری صدی عیسوی کے وسط کی بات ہے. دوسری صدی عیسوی یعنی 2100 سال تک تو وہ قابض رہے. جب دوسری صدی شروع ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے تقریباً 150 سال بعد، تو اس وقت پھر بنو خزاعہ جہاں پر قابض ہو گئے. جرہم نے ایک بڑی زیادتی کی، یہاں سے واپس یمن چلے گئے، جہاں سے اصلاً آئے تھے وہیں چلے گئے. جاتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ حجر اسود نکال کے کنویں میں ڈالا، خانہ کعبہ میں کچھ سونے کے ہرن ورن رکھے ہوئے تھے وہ بھی ڈالے، اور کنواں بند کر دیا، نشان بھی ختم کر دیا، چلے گئے. اب کئی سو سال تک زمزم بند رہا، حجر اسود کوئی نہیں. کیا کیفیت ہوگی؟ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کوئی 300-400 سال پہلے کی، یعنی 350 سال پہلے کی بات ہے. بہرحال 300 سال تک تقریباً بنو خزاعہ نے مکہ پر حکومت کی. پھر ادنانی قبائل اطراف میں پھیل گئے، یعنی یہ ادھر ادھر تھوڑے ان کے جو آل اولاد تھی پھیلی، اور مکہ کے ارد گرد صرف قریش کی کچھ شاخیں باقی رہ گئیں. قریش کا اس وقت تک مکہ کی قیادت میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کی اولاد میں سے ایک شخص جس کو قصی کہا جاتا ہے، جسے قاف صاد یا قصی، وہ پیدا ہوا. قصی جو تھا وہ ابھی گود میں تھا تو اس کی والد کا انتقال ہو گیا. ماں نے شام کے ایک شخص سے شادی کی تو اس کو بھی شام لے گئی، وہاں جا کے شادی کر لی اور قصی کو ساتھ لے گئی بیٹے کو. اب قصی عرب ہے، قریش میں سے ہے، تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ شام میں. وہاں جا کر دیار غیر میں قصی کی لیڈرشپ کوالٹیز بہت ابھرتی ہیں. کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں نا کہ انسان کو ایک ملک چھوڑنا پڑ جاتا ہے، ایک علاقہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے، خاندان سے دور ہونا پڑتا ہے، ہاسٹل میں رہنا پڑتا ہے، سسرال ایسی جگہ لے جاتے ہیں کہ جہاں واپس لانے کا نام ہی نہیں لیتے. ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ میرے پر تو دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہوا. میں نے کیا قصور کیا تھا کہ میرے ماں باپ نے میری شادی یہاں کر دی اور بالکل مجھے اپنوں سے کاٹ کے رکھ دیا. ایسے حالات ہوتے ہیں کہ نہیں کہ آپ سارے خاندان سے کٹ جاتے ہیں. اس وقت کیا سوچنا چاہیے؟ اس میں ضرور کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ کچھ سکھانا چاہتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ مجھے یہاں نہیں لایا. رو رو کے اپنے آپ کو تباہ نہ کریں، بڑے مقصد کے لیے جئیں، اللہ کی حکمتوں پہ غور کریں اور ہر حال میں اللہ سے محبت کریں، کیونکہ اللہ کا کوئی فیصلہ ظلم پر مبنی نہیں ہوتا. اس کے ہر فیصلے میں عدل ہے، حکمت ہے، اس کی مشیت کار فرما ہوتی ہے. وہ لوگوں کو کسی خاص کام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے نہیں اور بے صبری کی وجہ سے پھر وہ اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں، پھر وہ اس قابل نہیں رہتے کہ اللہ ان کو چنے. بہرحال قصی جب جوان ہوئے تو انہیں پتا چلا کہ میں تو مکہ کا رہنے والا ہوں اور میرے آبا و اجداد تو وہاں ہیں. وہ خود واپس آ گئے، ماں کو اور ماں کے جو نئے شوہر ان کی سب رشتہ دار سب کو چھوڑ کے واپس آ گئے اپنے خاندان میں. واپس آئے تو اس وقت مکہ کا والی حلیل تھا. جیسے خلیل لکھتے ہیں نا تو خواہ ہٹا دیجیے تو حلیل. تو قصی نے اس کی بیٹی سے شادی کر لی. کس کی بیٹی سے؟ مکہ کے والی کی. اب کچھ عرصے کے بعد حلیل فوت ہو گیا. اب مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزاعہ اور قریش کے درمیان جنگ ہوئی. اس دوران قصی داماد تھا کس کا؟ حلیل کا. حلیل کون تھا؟ والی تھا. اب خزاعہ جو تھے انہوں نے کس سے لڑائی کی؟ حلیل کے جو وارث تھے ان سے. اس میں قصی جو تھا وہ جیت گیا، یعنی اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز تھی، اور سب کو پیچھے کیا اور اس نے وہاں کی قیادت سنبھال لی. پیدا کہاں ہوا، پلا کہاں، واپس آیا اور حکومت سنبھال لی. اس دوران بہت سے جھگڑے فساد، لڑائیاں ادھر سے ادھر، بہت کچھ ہوتا رہا، لیکن یہ بڑا سمجھدار شخص تھا اور حلیل بھی دل سے یہ چاہتا تھا کہ قیادت اسی کے پاس جائے. قریش جو تھے یہ خاص نسل اسماعیل سے تھے. انشاءاللہ آپ کو وہ نقشہ دکھائیں گے کہ جس میں قریش کے ساری آگے برانچز آتی ہیں، لیکن قریش کا قبیلہ جو تھا اس کے واسطے اور رشتے اسماعیل علیہ السلام سے براہ راست جا کے ملتے تھے. مکہ پہ قصی کا تسلط جو تھا وہ 5ویں صدی عیسوی یعنی 440 میں ہوا. 5ویں صدی عیسوی کے درمیان میں تقریباً. اب یہ لنک یاد رکھنا ضروری ہے، تھوڑے سے آپ کو یاد رہیں گے.
چند نام صرف آپ یاد رکھ لینا، اچھا یہ آیا، پھر اس کے بعد یہ آیا، پھر یہ آیا، پھر انشاءاللہ آپ کو تھوڑی سی ایک پکچر بن جائے گی. قصی کے اندر لیڈرشپ کی بہت کوالٹیز تھیں. اس نے کیا کیا؟ دار الندوہ تعمیر کیا، جو قریش کی پارلیمنٹ تھی. دار الندوہ حرم کے پاس، مسجد کے پاس شمال کی طرف ایک پارلیمنٹ ہاؤس بنایا. قصی کو اس کی صدارت ملی. وہاں اس نے کئی چیزوں کو آرگنائز کیا. جنگ کا جھنڈا قصی کے ہاتھوں باندھا جاتا، لوایت اس کے ہاتھ میں تھی. حجابت، کعبہ کی پاسبانی، وہ اس پہ پردہ وغیرہ جو لٹکایا جاتا تھا، کنجی اس کی کلید بردار بھی تھا. سقایت، حاجیوں کو پانی پلانا، اور پانی یہ نہیں کہ خالی پانی زمزم، اس کے اندر وہ لوگ کشمش اور کھجور ملا کے شربت بنا کے پلاتے تھے. پھر اسی طرح رفادہ، مہمان نوازی، خصوصاً غریب حاجیوں کی. قصی کے 6 بیٹے تھے، لیکن ان میں سے 2 خاص طور پر قابل ذکر تھے، عبد الدار اور عبد مناف. قصی کے اندر تو بہت لیڈرشپ کوالٹی تھی، لیکن جب وہ فوت ہوا تو عبد الدار اور عبد مناف جو تھے، ان میں سے عبد مناف کے اندر کوالٹیز زیادہ تھیں، لیکن قصی نے کچھ عہدے جو تھے، جیسے یہ لوایہ سقایت وغیرہ جو تھے، یہ عبد الدار کو دے دیے. ہوتا ہے نا اپنی اولاد میں انسان کہتا ہے اچھا یہ تو عقل مند ہے، خود بھی کما لے گا، اور یہ جو ہے نا یہ ذرا سا ماٹھا ہے، چلو تم اس کے تھوڑے سے یہ چند چیزیں اس کو دے دو. ایسے ماں باپ کرتے ہیں نا، تھوڑا کمپنسیٹ کر دیتے ہیں، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا. اور وہاں کوئی قانون تو تھا نہیں، شخصی رائے ہوتی تھی، جس کو چاہے نوازیں، چاہے تو ایک بچے کو سب کچھ دے دیں، چاہے تو کسی کو کچھ نہ دیں، جس کو چاہے آنکھ کر دیں. بہرحال اب ہوتا یہ کہ ایک اسٹرانگ لیڈر جب جاتا ہے دنیا سے تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی اولاد میں بھی ایسے اسٹرانگ لیڈرز ہوں. وہ 2 بھائی جو تھے، باقی تو غیر مشہور ہیں، لیکن یہ 2 تھے، ان میں چیزیں کچھ تقسیم ہو گئیں. لیکن عبد مناف جو تھا وہ اپنی خاص کوالٹیز کی بنا پر ایک طرح سے لیڈرشپ کے رول پر رہا. پھر عبد الدار کی وفات کے بعد جو عہدے تھے وہ واپس دوبارہ بنو عبد الدار اور بنو عبد مناف کے بیچ میں تقسیم ہوئے. قصی کے کون بچے تھے؟ عبد الدار اور عبد مناف 2، 6 تھے لیکن یہ 2 خاص. عبد مناف لیڈرشپ کوالٹیز رکھتا تھا. زیادہ عہدے کس کے پاس تھے؟ عبد الدار کے پاس. جب عبد الدار فوت ہوا تو پھر اس کے بعد وہ جو عہدے تھے نا وہ بھی کچھ عبد مناف کے بچوں میں بھی آ گئے. ان کے بچوں میں ہاشم خاص طور پر سامنے آیا، جس کے اندر بہت کوالٹیز تھی، خصوصاً سقایا اور رفادہ اس کے پاس تھی. پانی پلانا، کھانا کھلانا، یہ 2 کام وہ کرتے تھے. ہاشم کے انتقال کے بعد پھر جانشینی مطلب نے کی. مطلب ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے بھتیجے میں آ گئی پھر لیڈرشپ، جو عبد المطلب تھے. اس میں تھوڑی سی انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں جائیں گے کسی وقت. عبد المطلب، اور عبد المطلب کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. جب وہ فوت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو پہلے سے ہی فوت ہو چکے تھے، تو یہ عہدے کس کے پاس آئے؟ حضرت عباس کے پاس. عباس اسی لیے یاد ہے کہ وہ حج کے موقع پر حضرت عباس نے اجازت مانگی تھی کس چیز کی؟ اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے. تو وہ یہ جو سقایت اور وہ جو مہمان نوازی یہ ان کے حصے میں تھی. اس کے علاوہ کچھ اور عہدے بھی تھے جو مختلف قبائل کو دیے گئے، جس میں ایثار، وہ جو ہوتی ہے نا جوا وغیرہ، اس کے جو تیر پانسے وغیرہ رکھتے تھے. مالیات کا شعبہ، شورا، اشناق، عقاب، اور سفارت بنو عدی کے پاس تھی، جس سے حضرت عمر جس قبیلے سے تھے. اور پھر ہاشم نے ہی خاص طور پر یہ جو گرمی سردی کے سفر کا وہ قرآن میں ذکر آتا ہے نا، اس کا آغاز کیا تھا. یعنی بزنس ٹرپس شروع کیے اور لوگوں کو مزید رہنمائی دی. اور ہاشم کا لفظی معنی ہوتا ہے توڑنے والا، تو وہ روٹی توڑ کر شوربے میں ڈال کر حاجیوں کو کھلاتے تھے. بہت لیوشلی ان کو کھلاتے پلاتے تھے. تو ہاشم کی اولاد میں پھر آگے کون تھا؟ جی انشاءاللہ آگے ہم مزید تفصیل کے ساتھ کتاب سے پڑھیں گے. میں آپ سے ایک کام چاہتی ہوں کہ تھوڑی سی آپ ریسرچ کریں. لائبریری موجود ہے کافی بڑی اسی ہال کے اوپر، ٹھیک ہے؟ نہیں تو اس کتاب کے علاوہ، یہ جو ہم ٹیکسٹ میں پڑھیں گے تو یہاں ہی پڑھ لیں گے، اس کتاب کے علاوہ
یہ تو عربوں کی میں نے بتایا نا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تک حکومت واپس آئی کئی ہزار سال کے بعد حضرت اسماعیل کے، بیچ میں دوسرے قبائل حکومت کرتے رہے اور پھر ان میں سے بھی مزید سائڈ کے جو لوگ تھے، پھر آخر کار اب وقت جو آپ کی آمد کا قریب آ رہا ہے تو آپ کے خاندان کے لوگ دوسروں پر نمایاں ہوتے جا رہے ہیں، یعنی آپ کے آباء و اجداد جو ہیں. تو جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت قریش کی لیڈرشپ تھی. اوور آل عربوں کے اندر آغاز دین ابراہیمی سے ہوا، توحید پر تھے، ابراہیم علیہ السلام اسی پہ چھوڑ کر گئے. لیکن ان میں سے ایک شخص تھا عمرو بن لحی جو بہت زبردست انسان تھا، جس کا کوئی حکم ٹالا نہیں جاتا تھا. وہ کسی بزنس ٹرپ پر سیریا گیا، وہاں اس نے دیکھا لوگ بتوں کو پوجنے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمیں خدا کے قریب کرتے ہیں. کہا اچھا ایک مجھے بھی دے دو، میں ساتھ لے جاتا ہوں. جا کے کعبہ میں رکھ دیا اور لوگوں کو کہا کہ تم بھی اس سے مانگو، یہ تمہیں خدا کے قریب کرے گا. وہ پہلا شخص ہے جس نے وہاں شرک کا آغاز کیا تھا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جہنم میں وہ اپنی آنتڑیوں کے ساتھ گھسٹ رہا ہے. بہرحال تو اس طرح عرب کے اندر ایک طرف شرک تھا. یہود کے اوپر جب ٹیٹس نے 70 میں حملہ کیا تھا تو ان کے قبائل بکھرے تھے. پھر اس کے بعد بھی ایک حملہ ہوا تھا بخت نصر کا، پڑھا نا جی اس کی تاریخ میں. اس حملے میں بھی کئی قبائل ادھر ادھر منتشر ہوئے اور ان کے بزنس ٹرپس میں یہ لوگ اور ریلیجن کے لوگوں سے بھی ملتے تھے، وہاں سے یہ انویٹیشن بھی دیتے اپنے ہاں آنے کا. دوسری طرف یمن کے قریب جو نجران کا علاقہ تھا وہاں عیسائیوں کا ایک مرکز تھا. تو عرب کے اندر مشرکین، یہود اور نصارہ موجود تھے اور لوگ جانتے بھی تھے ایک دوسرے کو، ان کے مذاہب کو بھی جانتے تھے. عربوں کے اندر کچھ لوگوں نے دین مسیحیت قبول کر لیا تھا، جیسے ورقہ بن نوفل جو تھے، لکھتے بھی تھے. پھر اسی طرح مجوسی بھی تھے. وہ مجوسی کون ہوتے ہیں؟ جو آگ پرست ہوتے ہیں. ستارہ پرست لوگ بھی تھے. پھر سابی بھی تھے. اس ماحول کے اندر، اتنے سارے مذاہب کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تکمیل کی اور بتوں سے کعبہ کو پاک کیا. آتے ہی پہلے دن اٹھتے ہی کھڑے ہو کر سب ختم. کیا کیا تھا؟ وہی جد و جہد تو دیکھنی ہے. مگر ہم لوگ بے صبری کرتے ہیں کہ دین کے ریوائول کے لیے ہم کیا چاہتے ہیں، آج ایک بات سیکھی کل جا کے تقریر کریں اور پرسوں لوگ ہمارے طریقے پہ چلیں. صبر نہیں کرتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹرگل کتنی لمبی ہے، کیسی ہے، داعین الی اللہ، کن کن مرحلوں سے گزرے، کیسے کیسے کام کیا. انشاءاللہ اس کی رہنمائی بھی ہمیں ساتھ ساتھ ملے گی. لیکن ایک اور پہلو جو عربوں کی زندگی کا تھا وہ تھا ان کے اندر کی اخلاقی خوبیاں اور خامیاں. کچھ قبائل میں خامیاں بھی موجود تھی لیکن اوور آل بہت زیادہ خوبیاں تھیں. ان خوبیوں میں سے چند ایک خوبیاں بہت نمایاں تھیں. ان خوبیوں کے متعلق ایک ایک واقعہ آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، صرف ایک واقعہ کسی ایک خوبی کے متعلق. تو انشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں گی، مثلا بہت زیادہ کرم اور سخاوت تھی ان کے اندر. کیا تھا؟ بہت سخی تھے. حاتم طائی کہاں سے تھا؟ عرب ہی تھا. ٹھیک ہے. وفائے عہد، جان دے دیتے تھے، وعدہ پورا کرتے تھے. خودداری، عزائم کی تکمیل، یعنی جب کوئی ارادہ کر لیتے تو بس ہر صورت اس کو پورا کرتے. سادگی بھی تھی. ذہانت، قوت بدن، بہت مضبوط لوگ تھے، صحرا میں پلے ہوئے تھے. بہادری تھی اور صبر اور برداشت. اس کے علاوہ جنگیں، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، کئی کی بیویاں رکھنا اور کچھ اور خرابیاں بھی تھی. اب آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ عربوں کے اندر یہ جن چند خوبیوں کا میں نے ذکر کیا ہے، اس سے متعلق ایک ایک واقعہ ڈھونڈ لیجئے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کوئی نہ کوئی اور سیرت کی کتاب اٹھائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کیا لکھتے ہیں اور ہمیں خود بھی ذرا پڑھنے کا موقع ملے گا. ایک ایک واقعہ ان خوبیوں سے متعلق. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کن لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، کہاں تشریف لائے تھے، وہ کس اخلاق کے تھے، کیونکہ پورا ولیج ایک بچے کی تربیت کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہاں آنکھ کھولی تھی، کیا ماحول تھا، وہ کون لوگ تھے، وہ کیسے تھے، ان کے اخلاق اور کردار کیا تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو کس قبیلے کے، کس خاندان کی کس شاخ میں پیدا کیا. ٹھیک ہے.
نقشہ دیکھ لیجئے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مختلف جو حکومتیں ہیں ان کا ذکر ہے اس علاقے سے متعلق، یعنی کہ جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا ہوتا تھا. جی، ہتی امپائر، یہ 5000 سال کی تاریخ ہے. یہ پہلے اسرائیلی ریاست تھی اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پر گئے تھے، اس وقت فلسطین کا وہ علاقہ. اشورین، یہ نام سب آپ سنتے ہیں. یہ پرپل جو ہے نا یہ فلسطین کا علاقہ ہے، اور پھر اس کے بعد بیبلونین، ایک کے بعد ایک تہذیب آتی اور جاتی رہی. اشورین کے بعد بیبلونینز آئے، پھر پرشین امپائر، اس طرف یہ بیچ میں عرب پیننسیولا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پانی کے بیچ میں. جی، میسیڈونین، رومن امپائر، بیزنطینین، ساسانی، پھر یہ خلیفیٹ ہے مسلمانوں کی خلافت، سلجوک، کروسیڈرز، سلادینز، صلاح الدین ایوبی، منگولز، ہلاکو خان جہاں سے تھا، آٹومن، ترکوں کی یورپین کلونیلزم، اور اسی کے نتیجے میں یہ پیدا ہوئی. اور پروگرام کیا ہے آپ دیکھیں کس طرح پھیلتی جا رہی ہے. اور یہ مختلف ملکوں کو کلونیلزم سے جو آزادی ملی مختلف سالوں میں. بہرحال اب یہ جو بیچ کا حصہ ہے نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیننسولا، وہ جو تھا پانی کے بیچ میں 3 طرف سمندر ہے، ایک طرف خشکی ہے، ہارٹ آف دا ورلڈ ہے، اور اس کے سینٹر میں مکہ ہے. یہ نقشوں کو دیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا کے حالات بھی بہرحال ایک جگہ پر اثر انداز ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے حالات پر. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.